بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین عطا فرمایا ہے۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا۔ محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے۔ یہ سارے اعمال مل کر محنت بنتی ہے۔ جیسے زمینداری میں زمین ہو، پانی ہو، بیج ہو، ٹریکٹر ہو، کھاد ہو، سپرے ہو، پھر زمیندارا ہو۔ ان سارے عملوں میں لگنے کا نام محنت ہے۔ جو ان عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بنتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے۔ یہ جو میٹر چلاتے ہیں نا، دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو واپس جا کر یہ مقامی کام نہیں کرتے کہ ان کو دعوت دینے کی عادت نہیں پڑی، ان کے اندر تبلیغ نہیں ہے، زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے۔ جیسے طوطا کلمہ پڑھتا ہے نا، وہ بلی کو دیکھتے بھول جاتا ہے، اس کے دل میں کلمہ نہیں ہوتا، ٹائیں ٹائیں شروع کر دیتا ہے وہ۔ یہ زبان پر کلمہ ہے، یہ دل میں کلمہ اتر جائے۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں یقین بدل جائیں، غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین۔ صحیح یقین کیا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں سے حاجت پوری نہیں ہوتی، دوائیوں سے صحت نہیں ملتی، کھانے سے بھوک نہیں مٹتی، پانی سے پیاس نہیں بجھتی، دوائیوں سے صحت نہیں ملتی، سواری منزل پر نہیں پہنچاتی۔ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ آدمی کے پیسے ختم ہو گئے، اللہ ہی اللہ کرتا ہے، اللہ اب تو تو ہی تو ہے۔ اب نہ جائے گا بازار، نہ جائے گا کنٹین، مسجد اور مطبخ، پیسہ آتے ہی چال بدل جا۔ پھر دیکھ اس کی حرکت، ادھر بھاگا جا رہا ہے، کبھی کنٹین۔ یہ پیسہ خراب کرتا ہے بندے کو۔ پیسے نہیں تھے پریشان تھا، پیسے مل گئے تو اطمینان ہو گیا، اس کا پیسوں پر یقین ہے۔ نفل پڑھ کے اطمینان نہیں ہوا اس کو۔ تو دوستو، بزرگو، بھائیو، لا الہ الا اللہ یہ دل میں اتر جائے اور محمد رسول اللہ ہمارے بدن پر آ جائیں۔ اس لیے غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین دلوں میں آ جائے۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کو گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ یا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا جب بازوں میں طاقت آ جاتی ہے نا، جوان آدمی ہو جاتا ہے، مولوی صاحب آپ کو تو مل جاتا ہے، ہم تو کما کر کھاتے ہیں۔ ذرا پیچھے چلے جائیں، جب ماں کی گود میں پیشاب پاخانہ نکل جاتا تو اس وقت کون کماتا تھا؟ اور پیچھے چلے جائیں، جب ماں کے پیٹ میں تھے ناپاک خون خوراک تھا۔ اور پیچھے چلے جائیں تو سبزی اور غلوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور پیچھے چلے جائیں، انسان زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں، بارش کے قطرات میں، زمین کے ذرات میں، سورج کی شعاؤں میں، چاند کی کرنوں میں، ہواؤں کی لہروں میں، کھاد کی گندگی میں پھیلا ہوا تھا۔
اللہ تعالیٰ فرمایا جو دیکھنے سننے والا تو ہم نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو برساتے ہیں، پھر کھیتیوں کو اگاتے ہیں، پھر ماں باپ کھاتے ہیں، پھر پانی پر تصویر بنا ہے کوئی دنیا میں مصور جو پانی پر تصویر بنا دے؟ بنا سکتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں۔ جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، لوتھڑے میں ہڈیاں اور ہڈیوں میں گوشت اور گوشت پر پوست۔ چھوٹے بچے کی انگلیاں کتنی اچھی لگتی ہیں بتاؤ؟ ایک دن کے بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا؟ ساری دنیا کی مائیں مل جائیں، ایک دن کے بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی۔ بچہ چھوٹا ہو تو ماں کی چھاتی سے گرم دودھ پلا، سردی ہو تو گرم دودھ پلاتے، اور گرمی ہو تو ٹھنڈا دودھ پلا۔ بچہ چھوٹا ہو تو پتلا دودھ پلاتے، اور بچہ بڑا ہو جائے تو دودھ کو گاڑھا کر دیتے ہیں۔ اب یہ بچہ رات کو پیشاب کر دے تو ماں خود پیشاب میں سوتی ہے، اس کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے، اور بڑا ہو کیا کرتا ہے؟ پانی بھی نہیں دیتا اماں کو۔ بتائیں، تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، اور حج ہمارا بیت اللہ۔ لوگ دیکھیں گے واپسی پہ آپ کا اخلاق۔ ہاں جی، آپ کی تسبیح کو کوئی نہیں دیکھے گا، لوگ ہی نہیں دیکھتے کہتے کیا ہیں، لوگ یہ دیکھتے کرتے کیا ہیں یہ۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو، اس لیے آتا ہے چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے کا ساتھی۔ اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے، اور دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ درد مندوں کے درد دور کرنے والا، اور غم زدوں کا راحت رساں، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہو۔ اس لیے فرمائی جو تبلیغ کی محنت ہے یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، اللہ کو اپنا زبان کا کلمہ دل میں آ جائے، زبان کا کلمہ دل میں آ جائے۔ کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے۔ پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مصلح بنتا ہے، اپنا بننے میں سب کا بن ہے۔ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو۔ ایک 6 نمبر کا بیان سیکھ لینا، ایک 6 نمبر کی حقیقت کا آ جانا، غلط یقین دلوں سے نکل جائیں، صحیح یقین۔ یہ دنیا میں اگر جب محنت غلط ہوگی، یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی، وقتی طور پر لذت آتی آدمی کو گناہوں میں، لیکن پھر پھنستے پھنستے پھنس جاتا ہے۔ جیسے وہ مچھلی پکڑتے ہیں نا، مچھلی پکڑنے والا تو کنڈی پہ گوشت لگا دیتا ہے، پیچھے دھاگا باندھ دیتا ہے، تو دریا میں پھینکتا ہے، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں اس کے پاس، بڑی مچھلی ان کو سوری کہ اس کے پاس نہ جاؤ، تمہیں گوشت نظر آ رہا ہے، گوشت کے اندر کنڈی ہے، کنڈی کے پیچھے دھاگا ہے، دھاگے کے پیچھے بندہ ہے، بندے کے پاس چھری کانٹا ہے، مرچ مسالہ ہے، تیل کڑھائی ہے۔ جب تو کھائے گی نا تو جھٹکا دے کر تیرے گلے میں پھنسا دے گا کنڈی، پھر تو تڑپے گی، چھری کانٹے سے کاٹے گا، مرچ مسالہ لگائے گا، اور تیل کڑھائی میں بھونے گا، اور 32 دانتوں کے نیچے چبائے گا، اور تیری ہڈیاں کتے کے سامنے پھینک دے گا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے تو منہ میں پانی آ رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہی بڑی مچھلی خود کھائے گی، ہمیں ایسے بہکا رہی ہے یہ، اور وہ تو سمجھو سے تو تجربے کار تھی، وہ تو چلے گی سمجھا کے، اس نے منہ لگایا نا، مزہ بہت آیا، سونے میں مزہ بہت آتا ہے، صبح صبح نماز ضائع ہو رہی ہے۔
ہاں جی، پتہ چلے گا قبر میں جا کے۔ رات کو سوتے نہیں، صبح کو اٹھتے نہیں۔ جو ٹائم پہ سوئے، جو سوئے 3 بجے، اس نے صبح نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا۔ 10 بجے سوئے تو 4 بجے 6 گھنٹے پورے ہوں گے اس کی۔ ہاں جی، اچھا وہ اس نے منہ لگایا، مزہ بہت آیا۔ لگایا تو جب دیکھا کہ اور کنڈی اندر چلی گئی، وہ باہر دیکھتا شکاری، دھاگا ہلا دیا، جھٹکا گلے میں پھنسا دیا اس کے۔ اب جھٹکا دے کر جو باہر کھینچا، اس نے بندہ بھی دیکھا، تیل کڑھائی بھی دیکھی، چھری کانٹا بھی دیکھا، مرچ مسا۔ اب کیا ہو، اب تو پھنس گئی۔ جب لگے گا نا موت کا جھٹکا، پھر سب کچھ نظر آ جائے گا۔ ہاں اے ایمان والو، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا، پھر آدمی کہتا ہے میں توبہ کر لیتا، میں زندگی بدل لیتا، میں اچھے عمل کر لیتا، میں زکوٰۃ دے دیتا، میں صدقہ دے دیتا۔ یہ تو دوستو بزرگوں بہت سر پہ ہے۔ ہم تھے وہاں اسلام آباد میں نا، سن 90 کی بات ہے، ہماری تشکیل تھی، کینیڈا جا رہے تھے، ہم ویزا لینے گئے تھے، تو ہم گشت کر رہے تھے تو نوجوان آ گئے، آپ کی کون سی پارٹی ہے؟ میں نے کہا ہماری کوئی پارٹی نہیں، ہم تو ویزا لینے آئے ہیں۔ کہ نہیں بتاؤ پارٹی بتاؤ۔ میں کہ کوئی پارٹی نہیں ہماری، کیا ہے، ہم تو تبلیغ والے۔ بہت اصرار کر، ہمارے ساتھی نے کہا ہماری پارٹی ہے اسرائیل علیہ السلام والی، ملک الموت والی پارٹی ہے۔ اس نے کہا لوگوں کو موت کی تیاری کرو، میں تمہاری جان نکالنے آ رہا ہوں۔ پھر بھاگے وہاں سے وہ۔ دوستو بزرگوں بھائی، یہ دنیا کی زندگی ہے مرنے کے لیے، اور آخرت کی زندگی ہے یہ موت کی تیاری کا، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ رہتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے۔ جب غلط محنت ہوگی نا، یہ تجارت کی محنت، یہ زراعت کی محنت، یہ دفتر سے غلط یقین دلوں میں، غلط یقین اندھیرا ہے۔ اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے، اندھیرے میں نہیں پتہ چلتا۔ دوست ہے یہ، ایک آدمی اندھیرے میں آ رہا تھا تو کسی نے کہا کون؟ وہ بولا نہیں۔ اس نے پھر کہا کون؟ وہ پھر نہیں بولا۔ اس نے گولی چھوڑ دی، بندوق چلا دی۔ جب وہ گرا نا آدمی، تو گیا تو اس کا اپنا بیٹا تھا۔ یہ ہے غلط یقین، اندھیرا۔ اب بتاؤ کتنا پچھتایا وہ، بتاؤ۔ غلط یقین اندھیرا ہے۔ پھر آدمی خواہشات پہ چلتے ہیں، پھر دنیا بھی بگڑتی ہے اور موت بھی۔ میاں بیوی میں نفرت، باہر سے آئے گا تھکا آ رہا، بیوی اس کرا چائے بنا دے، بیوی کرے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے۔ کوئی چائے بنانے، جب اللہ کے حکم توڑتا ہے تو اللہ زندگیوں تو توڑ دیتے ہیں۔ بیماری نے پکڑ لیا، کسی مقدمے میں جان پھنس گئی، اور دوستو بزرگوں بھائیوں، اور پھر موت پر اور مصیبت، اور قبر میں اور زیادہ۔ قیامت اعلان ہوگا، فلاں بن فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، ناک میں زنجیر ڈالو، گرم زنجیر، پاخانے کے راستے سے نکال کر جکڑ دو، اور الٹے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ ہیں، خچر کے برابر بچھو ہیں۔ فرشتوں کا مارنا، آگ کا جلانا، اتنی شدید تکلیف ہوگی ایک جہنمی کو۔ دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کرو، ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے گی، اور دنیا بھر کی بھوک کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک بڑھ جائے، اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کرو، ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے، اور مصیبتوں کے پہاڑ کڑوا زہر زقوم کھا جائے گا، ابلتا ہوا خون اور پیپ پی جائے گا، انتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ پھر آدمی روئیں گے، چیخیں گے، وہ ہم برباد ہو گئے۔ تبلیغ میں نکل کر بھی زندگی نہ بدلی، یہاں بھی سست چلتے رہے۔ یہ تو محنت سیکھنے ہیں، یہاں تو اتنے پھرو کہ تھک کے چور ہو جاؤ۔ ہم گئے ایک جگہ جماعت میں، تمہارے ساتھ موریشس کے مہمان تھے، تو وہ کہنے لگے امیر صاحب ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ میں کہ کیوں کرو گے؟ کہ آپ ہمیں ٹائم پر کھانا نہیں دیتے۔ میں نے کہا آپ نے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے تو تم تبلیغ نہیں سیکھ سکتے، تبلیغ سیکھنی ہے تو ٹائم پہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ میں کہ تب صفا پہ چڑھو گے تو مروہ رہ جائے گا، مروہ پہ چڑھیں گے تو صفا رہ جائے گا۔
ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں، این خیال استو محال استو جنوں کہ دنیا بھی نہ. میں کہ ہم کام کرنے آئے ہیں، یہاں کھانا کھانے نہیں آئے. وہ صحیح 7 بجے ناشتہ گھڑی دیکھ کے ناشتہ کرتے تھے، 12 بجے کھانا کھاتے تھے، 4 بجے چائے پیتے تھے، 8 بجے. میں کہ اتنا ٹائم ٹیبل ہمارے پاس نہیں ہے. اور میں کہ تم کھانا کھانے آئے ہو؟ میں کہ ٹائم پہ کھانا دیں گے، تم کھانا کھاتے رہو سوتے رہو، ہم نے تو کام کرنا ہے. نہیں نہیں ہم بھی کام کرنے آئے. میں کہ پھر ذرا تھوڑی قربانی کرو. ہم کھانا آگے پیچھے نہیں کرتے، مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں. تو ہماری قربانی ہے بدن کے تقاضے قربان کرو، نیند قربان کرو، کھانا. جب آپ قربانی کرو گے نا 5-7 گھنٹے پھرو گے تھکو گے، پھر جماعت نکلتی ہے نقد. گھنٹے 2 گھنٹے سے تو چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلتا. بھی مسجد میں بیٹھنے کا کام نہیں، تبلیغ کا کام. ہاں یہ باہر پھرنے، کھیتوں میں جاؤ، دکانوں میں جاؤ، دفتر میں جاؤ، مارکیٹوں میں جاؤ، یہ کام ہے. اس لیے فرمایا اگر دوستو صحیح محنت ہوگی، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، اگر یہ اعمال گھر میں شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا. یہ اعمال محلے کی مسجد میں شروع ہو گئے تو محلے میں دین آ جائے گا. بیرونی گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا. سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آئے گا. چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین. تو ساری تشکیل باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے. جب آپ جائیں گے نا 4 میں لگا کر اور وہاں جا کے دعوت دیں گے تو لوگ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ آج تک کیا کرتے رہے ہیں آپ، ہمیں آپ دعوت دے رہے ہیں. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ سنائیں گے آپ کو. اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے. اگر میں دین پہ مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا. اس لیے دوست بزرگو بھائی، جب محنت صحیح ہوگی، یقین صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، دنیا بھی بنے گی اور موت بھی بنے گی. جب آدمی مرتا ہے تو 500 فرشتے آتے ہیں، روح نکائے پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے زندگی گزارو رمضان کی طرح. تو موت آئے گی عید کے چاند کی. عید کے چاند کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں نا، کل عید ہوگی، یہ موت کو دیکھ. 500 فرشتے، سب کے ہاتھوں میں گلدستے، سب کے ہاتھوں میں ریشمی رومال، ہر گلدستے میں 20 پھول، ہر پھول میں 20 رنگ. اوپر جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. چلو ایسے بیریوں کی طرف کے جن میں کانٹا نہیں، چلو ایسے کیلوں کی طرف کے جو تو بتو لگے ہوئے ہیں. گھر والے رو رہے ہیں اور مرنے والا خوشی کا منظر دے. جنت کا کفن پہناتے ہیں، جنت کے فرشتے غسل دیتے ہیں، قرآن پاک سرہانے آ جاتا ہے قبر میں. پھر قیامت کا دن ہوگا، فرمایا نیک عورتیں نیک مردوں سے پہلے جنت میں جائیں. اے نیک بیویو، حضور تم نیک مردوں سے پہلے جنت. یہ جو بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ عورتیں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ غریبوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے فرمایا جنت پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ایک جنتی کو مل. ان کو 10 مرلے کا پلاٹ مل جائے نا، کسی کو پھولا نہیں سمادا پلاٹ مل، اور خالی پلاٹ کیا کرے گا پلاٹ کا بتاؤ. جنت پوری دنیا سے 2000 ملکوں کے برابر تو زمین ملے گی، زعفران، اور وہاں باغیچے، ایک ایک محل جس میں 70 ہزار کمرے ہوں گے. آپ کا ہے مکان کسی کے 70,000 کمروں کا؟ ایک کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے. مسیریاں لگی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے، پردے پڑے ہوں گے، قالین بچھی ہوگی، پھل پک دودھ شہد کی نہریں. ایسی شراب جس کے پینے سے نہ سر چکرائے اور نہ بہکی بہکی باتیں کرے. سونے کے کنگن بھی پہنیں گے. اس لیے فرمایا جنت میں ایسے درخت ہیں جن کے نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے. تو جنت کے جوڑے پہنے گا اور سونے کے گھوڑوں پہ اڑتا پھرے گا ہمیشہ کے لیے. اللہ کا دیدار، حضور کا پڑوس، اتنے پرندے، بھنے پرندوں کا گوشت.
ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتاؤ جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک اس نے۔ دو چیتھڑے دو لیتھڑے، موٹی آنکھوں والیاں اور پیار دلانے، ان کے بدن پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ نظر آئے گا، اس میں ان کا بدن نظر آئے گا، بدن میں دل نظر آئے گا، دل میں جنتی کی محبت کی لہریں ان کے چہرے میں چہرہ دیکھ۔ جمعہ بازار بھی لے گا، جیسے مرضی بن جاؤ وہاں جاؤ، یہاں تو جو موٹا ہے تو وہ موٹا ہی ہے، کوئی چھوٹا ہے تو چھوٹا ہی ہے، وہاں تو جیسے چاہو گے بن جاؤ گے، تو ہمیشہ کے لیے جنت۔ آدمی ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ جوان، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر جنت کی حور ایک دوپٹہ لہرا دے نا دنیا میں تو اس کی خوشبو سے ساری دنیا بے ہوش ہو جائے، اور اگر انگلی دنیا میں کر دیں تو سورج کی روشنی کالی نظر آئے۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی برباد کر دی ہم نے، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک۔ تو یہ دوست بزرگوں بھائی، جب دعوت ہوگی، تعلیم و تعلم ہوگا، ذکر عبادت ہوگا، حضور والے اخلاق ہوں گے، ہجرت ہوگی۔ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں کیا نصرت کی، آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم تو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، پھر لڑائی ہوتی ہے، اور آدھی ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے، ان کے گھروں میں حضور کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہیں، دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں، میرا مرنا جینا۔ ایک وادی میں انصار چلیں، انصار ہے مدینے والے، اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اے انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جائیں۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان ان کی عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ تو یہ حضور والی محنت کی ذمہ داری کے ساتھ کرنا، یہ ایسا کام نہیں ہے کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، کہہ دیتے ہیں نا فقیروں کو، اور اگر گھر والی پیسے مانگے، گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو۔ آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے آپ، کیونکہ جیسے بیوی بچوں کو خرچہ دینا ذمہ داری ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ نکاح نہ کریں، پھر مسجد کے کونے میں بیٹھے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں اور روزے رکھتے رہیں۔ جیسے ان معصوم بچوں کو بھوک، ایسے ہر امتی کو جہنم کی بھوک، بے نمازی کو دیکھ کر تڑپ جانا، یہ ہے تبلیغ۔ ہاں مرے گا تو کیا ہو، اب ہماری بہن نماز نہیں پڑھتی، 10 سال کا بچہ سہروزہ لگا کے آیا صبح، ماں باپ نماز نہیں پڑھتے، بہن بھائی دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، ماں نہیں سمجھی، شام کو بھی نہیں کھایا، کہنے لگی بیٹا کھانا نہیں کھایا دوپہر، امی میں کھانا کیسے کھاؤں، آپ تو آگ میں چل رہی ہیں جہنم میں، کہ وہ کیسے کہ اللہ کے نبی جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنمی ہے۔ اس نے کہا امی بیٹا ہم نماز پڑھتے ہیں تو کھانا کھا لے۔ 10 سال کے بچے نے سارے گھر کو نمازی بنا دی، تو فکر کی دائی ہو بے فکر ہو، یہ دائی کی موت، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ آج دوست بزرگوں موقع ہے، صحابہ کرام جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہاں جا رہے ہیں، اور جب کہاں جا رہے ہیں، اور جس کے ساتھ نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی صحابہ کرام یا رسول اللہ، حضور سے اتنی محبت، یا رسول اللہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، لعابے دیں اپنے ہاتھ، یا رسول اللہ مکہ مکرمہ چھوڑنا آسان، بیوی بچے چھوڑنا آسان، گھر کاروبار چھوڑنا، یا رسول اللہ جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو پتہ ایسا لگتا ہے جیسے بدن سے روح، اتنی محبت تھی حضور سے۔ جب حضور کا وصال ہوا تو ہر گھر میں رونے کی آواز،
حضرت عمر کو ہوش نہیں، جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت علی میں ہمت نہیں، حضرت ابو بکر نے امت کو سنبھالا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیرے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ آئے۔ آج دوستو موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہو، کل کو پچھتائیں گے۔ وہ ہم لمبے لمبے سفر کر لیتے۔ ایک آدمی ملا، وہ کہتا میں نے 10 دفعہ اندرون پیدل سال لگایا، 10 دفعہ، اور 5 دفعہ بیرون لگایا ہے۔ میں کہ آئندہ نہ کسی کو بتانا 10 دفعہ، کہہ دے کئی دفعہ لگایا۔ آج دوست بزرگوں بھائیوں، صحابہ کرام جب آواز لے ہر موقع پر نکلے ہیں، ہر حال میں نکلے ہیں، نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ مال کی پرواہ ہے۔ دیکھو مدینے جیسا شہر نہیں، حضور جیسا امام نہیں، جمعے جیسا دن نہیں، نماز، انہی 4 چیزوں کے پیچھے عبداللہ بن حضور نے صبح روانہ کیا۔ اس نے کہا میں نے تو شہید ہو ہی جانا ہے، تو وہ جمعہ پڑھنے ٹھہر، حضور نے فرمایا تم 500 سال بعد جنت میں جاؤ گے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بھائی تھے، جب شہید ہوئے تو ان کی بیوی مغرب کے قریب حضور ان کے گھر تشریف، ان کے 3 بیٹے تھے حضرت جعفر کے، حضرت علی کے بھتیجے عبداللہ اور محمد۔ حضور نے تینوں کو گود میں لیا اور فرمایا کہ حضرت جعفر شہید ہو۔ بیچاری آٹا گوندھ رہی تھی، آٹا گوندتے گوندتے بے ہوش ہو کے گر گئی۔ کیسے صحابہ کرام کو دل تجھے اترنا ہوگا۔ شیطان یہ نہیں کہ نہ جاؤ، کہتا بعد میں لگا لینا۔ ہاں، پہلے تو گھر سے نکلنے نہیں دیتا، پھر دعوت نہیں دینے دیتا، پھر سیکھنے، پورے تشکیل میں ایک دعا بھی نہیں سیکھی تو کیا سیکھا اس نے بتا۔ راوڑ میں دعوت دینا سب سے زیادہ آسان ہے، جو مرض جس کو دعوت دو۔ جو راوڑ میں دعوت نہیں دے سکتا وہ کہیں بھی نہیں دے سکتا۔ راوڑ دے اتنا دعوت دینی اتنا آسان جیسے حلوہ کھانا آسان۔ ایک آدمی حلوہ کھایا، اس کے دانت ٹوٹ گئے حلوہ کھانے سے، تو روٹی کھا لے گا وہ؟ بتاؤ دوستوں، حضور والی محنت کو اتنی دعوت دو کہ زبان کا کلمہ دل میں چلا جائے، حضور کے طریقے 100% آ جائے، نمازوں میں خشوع و خضوع آ جائے، حال کمر کے پہ، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو۔ 5ویں علم اور علم والوں سے بہت رکھنا۔ علم کو بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پائے۔ ایک نوجوان کہہ رہا تھا بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت کے کیسے آتی ہے؟ کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر آپ دنیا میں آئے۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے یہاں۔ تو پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے۔ یاد رکھنا، علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے آپ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ الگ بیٹھ کر تسبیحات کریں، جب کہیں سبحان اللہ، عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے، اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں ملتی۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں، بارش بھی برساتے ہیں، کھیتیاں بھی اگاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایک صاحب یا رسول میرے گھر میں روزی کی تنگی ہے۔ حضور نے فرمایا صبح کی اذان کے بعد نماز سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، دنیا ذلیل ہو کر تیرے پاس آئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح کی اذان کے بعد نماز سے پہلے استغفار پہ اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر میں حقوق کے اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا۔ دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی ہے، لینے کا جذبہ ہوگا عداوت اور
لینے کا اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے۔ صاحب اگر اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں، کھانا مہمان کو عمل بنا رہے ہیں، خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گا۔ آج کل کیا ہے، دو آدمیوں نے کھانا کھایا اور دونوں کھانا کھا کے رونے بیٹھے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، کھانا یہ کھا گیا دانت والا۔ دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا؟ اس نے کہا جی مجھے تو چبانے میں دیر لگی، یہ نگل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے، اس کو چبانا نہیں پڑتا۔ دونوں رو رہے ہیں۔ امیر کہتے ہیں غریب کھا گئے، غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے، بیوی کہتی ہے خامد کھا گیا، خامد کہتا ہے بیوی کھا گئی۔ اپنے ایک بکرے کی سیری 7 گھروں میں چکر لگا کے آئی، پھر اسی گھر میں آ گئی۔ دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں لینا دنیا میں واہ واہ، شہرت، نام و نمود، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ ساری دنیا میں جو دین زندہ ہوگا حضور والی محنت اور قربانی کرنے کے لیے کون کون تیار؟ ذرا کھڑے ہو کے دکھائیں۔ تشکیل والوں کو بلائیں تو کام لمبا ہو جائے گا، اپنی تشکیل خود ہی کر لیں آپ کہ 4 مہینے سے پہلے گھر نہیں جانا، کریں گے انشاءاللہ۔